So if the military gets bogged down in those areas, 6 مہینے سال, اس میں ریزنٹمنٹ آئے گی. آپ پلیز آپ اپنی ہسٹری پڑھیں. ایسٹ پاکستان کے کیس میں بھی ویسٹ پاکستانیوں نے واہ واہ کی تھی فوج کی, پھر وہی لوگ گالیاں دے رہے تھے جب بنگلہ دیش بنا. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب ہاؤ ڈو یو سی آج کے اس موقع کے اوپر جب آرمی آپریشن کافی فل اسکیل پہ اس وقت چل رہا ہے, بلکہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی ہم لوگ نارتھ وزیرستان ایریا میں بھی جائیں, آج بلکہ بنو کے اندر آپریشن شروع ہو چکا ہے, وہاں پر کچھ ملیٹنٹس پکڑے گئے جو کہ وہاں کے لوکل قبیلے جو ہیں وہ واپس ان کو نہیں کر رہے, دے آر ناٹ ہینڈنگ دیم اوور ٹو دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ. تو if you were in power today for example, where would you stand, what would you recommend کہ کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کیسے آگے بڑھنا پڑے گا؟ میں تو بھی پہلے سب سے اپنی پیراملٹریز اور سیکورٹی فورسز کی ہیومن انٹیلیجنس چیک کرتی, ٹیررسٹ کی لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کرتی. اور میرا خیال میں دیکھیں سوات کی سچویشن اور فاٹا کی وزیرستان کی بہت فرق ہے. یہ سب سے زیادہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا اگر ہم نے آپریشن کو وائڈن کیا فاٹا کے علاقے میں. میرا خیال میں یہ بہت ڈینجرس ہے, اور پوری فوج کو اس قسم کی ہیوی ایریا ویپن جسے کہتے ہیں ہیوی آرٹلری فائر اور ایریل فائر تو کبھی بھی نہیں یوز کرنی تھی اپنے لوگوں کے خلاف. آپ نے دیکھا برطانیہ کو سالوں سال ان کی فوج آئرلینڈ میں پھنسی تھی, انہوں نے اس قسم کا ملٹری آپریشن کبھی نہیں کیا ناردرن آئرلینڈ میں, کہیں نہیں اس طرح کی ایکشن ہوتا. اس سے آپ فیوچر بریڈنگ گراؤنڈ بناتے ہیں اینگر, فرسٹریشن اینڈ دیر بائی مور ملیٹنسی کے. بٹ ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ بھی تو پوائنٹ بیچ میں کافی آ رہا ہے کہ اب تو آرمی نے بھی بڑا کھل کے وی ہیو ریسیوڈ اے لاٹ آف پکچرز کہ نان مسلمس ایون آر فاؤنڈ وین some are found dead, some are captured. کافی ازبیکس بیچ میں ملے ہیں, کافی نان پاکستانیز. تو کیوں نہیں آپ لوگ ان آرمی اور حکومت کیپچرڈ لوگوں کو کتنی لوگوں کے سامنے لاتی دکھائیں کہ یہ ہندو ہیں یا یہ انڈین ایجنٹس ہیں یا امریکن ایجنٹس ہیں. دس از واٹ از نیڈیڈ. ویئر از دا پروپیگینڈا, ویئر از دا انفارمیشن ٹو دا پیپل. بھی ایکسپوز کیوں نہیں کرتے ان ملیٹنٹس کو. اور میرا تو خیال ہے اگر ہیومن انٹیلیجنس ہماری اچھی ہوتی تو ہم اپنے یہ جو ڈفرینٹ طالبان گروپ ہے فرق ان میں سپلٹ لاتے. کئی لوگ سوات پیپل اگریمنٹ کو بھی سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے, تو وی شوڈ ہیو سپلٹ ود دیز گروپس. لیکن یہ ان کے ساتھ سیاست کھیلنی پڑتی ہے, ان کے ساتھ بڑا کلیورلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے. یو ڈونٹ گو وتھ فل بلاسٹ آرٹلری فائر اینڈ جسٹ کل ایوری بڈی. ہم لوگوں سے ملے آئی ڈی پی سے, کئی آئی ڈی پیز کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ٹائم ہی نہیں دیا فوج میں نکلنے کے لیے. ایک تو ہم طالبان سے سفر کر رہے تھے, اب ہم فوج سے سفر کر رہے ہیں. جو ایون پیپل ہو اپوز دی طالبان ناؤ آر ہیونگ سیکنڈ تھاٹس اباؤٹ دا ملٹری ایکشن, اسپیشلی دا آئی ڈی پیز. یہ چیزیں بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں, ان کو بڑے صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اور ویئر از دی سویلین گورنمنٹ NWSP میں جو کہ اب جائے ان علاقوں میں جو کہ سپوزڈلی کلیئر ہو گئے, اسٹیبلش کرے حکومت چیزیں. آپ کہہ رہے ہیں بنیر میں کہ جی لوگ واپس چلے جائیں, کیسے جائیں؟ نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گھر کھڑے ہوئے ہیں. تو سول ایڈمنسٹریشن تو آپ بھیجیں ادھر. ڈاکٹر صاحب دیکھیے آپ کی اس سیشن سائڈ سے تو ٹو این ایکسٹینٹ آئی ایگری. The problem is when, for example, the simple the SOP for a military operation is you never tell your enemies that you are coming. What you do is you go by surprise. اور آپ نے جو ویڈیوز اور جو سرویلنس ابھی کی جا رہی ہے سوات ایریاز کی اور مالاکنڈ ایریاز کی, being playing a devil's advocate right now, I don't think کہ وہاں پر اتنا نقصان ہوا ہے جتنا اینٹیسپیٹ عام عوام نے بھی کیا تھا. وہاں پر کافی ساری جو منگورا کے بازار ہیں اور جو باقی ایریاز کے بازار ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ڈزنٹ لک لائک اے وار ہٹ زون. آرمی نے بڑا اس کے اندر یوز کیا ہے, پریکاشن یوز کیا ہے. سیکنڈلی جو سپلٹ کی آپ نے بات کی تھی, اگر ہم دیکھیں تو وزیرستان میں اب سپلٹ آ چکا ہے, بلکہ طالبان کے کچھ فیکشنز نے, آج کی جو لیٹسٹ نیوز ہمارے پاس پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ فیکشنز نے بیت اللہ مسعود کو ڈیناؤنس کر دیا, and they have said very clearly that these بیت اللہ مسعود is an anti-Islamic, anti-Pakistan and anti-Muslim, he's doing all those activities. So how do you see now after the results that we are, of course I understand and 100% agree with you کہ جو پہلے ایکشنز لیے گئے تھے وہ ہاف ہارٹڈ تھے اور اس میں مسئلے مسائل نظر آئے تھے اور وہ پوری طرح سکسیسفل نہیں ہوتے, لیکن اب جو ریزلٹس آ رہے ہیں آپ ان کو کیسے دیکھتی ہیں؟
देखिए, एक तो ये बिल्कुल सही नहीं है, हमने भी अखबार में तस्वीरें देखी हैं, मिंगोरा में वो क्या कहते हैं, बुनेर में और मिंगोरा में बाजार डिस्ट्रॉय हुए हुए हैं. इट लुक्स लाइक द सिविल वॉर डिस्ट्रक्शन जो काबुल में हम जिस तरह देखते थे. पहली बात तो ये. दूसरा, आपके स्प्लिट्स अगर आ रहे हैं, जिस दिन आपकी फौज फुल फ्लेज ऑपरेशन करेगी वजीरिस्तान में, यू हैव देम गैंगिंग अप टुगेदर अगेन. और जहां तक सरप्राइज का एलिमेंट है, तो ओनली पीपल जो लोग सरप्राइज हुए थे, दे वर नॉट द तालिबान. एवरीबडी न्यू मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है. दे वर द लोकल्स. दे वर कॉट बाय सरप्राइज, गिवन हाफ एन आवर एट द मैक्स टू मूव आउट. तो सरप्राइज आप अपने लोगों को कर रहे हैं, बमबारी शुरू करें. देखिए, ये आप और अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन जो है, इवन नाउ देयर इज टाइम फॉर द मिलिट्री टू स्टॉप द फुल स्केल ऑपरेशन एंड डू टारगेटेड ऑपरेशन. किस दिन ये कमांडोज इस्तेमाल होंगे? और इन एनी केस मिलिट्री ऑपरेशन कभी भी पॉलिटिकल वॉइड में नहीं सक्सेसफुल हो सकता. तो पहले आप कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो बनाए. मुझे आप बताइए कि चले फौज ने जो भी किया कर लिया, अब फौज कितनी देर होल्डिंग ऑपरेशन करेगी? व्हाट नाउ? किधर है आपकी सारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी टू मूव फॉरवर्ड? 30 लाख लोग डिस्प्लेस्ड थे. वेयर इज द पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी टू ब्रिंग देम बैक? दैट रिजेंटमेंट इवेंचुअली फौज की तरफ जाएगी. और यही हमारे दुश्मन चाहते हैं कि किसी तरह सिविल मिलिट्री रिलेशन सावर हो जाए. Well, Dr. Saba, before I move to the next part of the show and we talk about the leadership and all those things, one thing that we have been hearing, and there has been most of the think tanks have been debating this issue as well, and it will come in the media in a few days as well. The question that we are hearing is there's a new debate going on that the President Zardari is losing his support from his allies, political parties, and even in Pakistan People's Party. And what we're hearing is that after the budget, there could be a change in the government. There could be another regime coming in, or there could be a national consensus government, as to say, or there also could be a midterm elections in July or August or something like that. But there is this huge debate going on. I just wanted to say that before I come to the next part, and the reason is, let me link it this way. And please correct me if I'm wrong. I haven't personally, I haven't gone through much news or media where Imran Khan Sahab has been visiting all these troubled areas and IDP areas. What is your stance on all of these issues of political leadership meltdown? No, even today he was one of the first leaders who went to Buner. He's one of the first ones who went to Swat, and even today as we are talking, he's in the WFP. So your information is not complete on that count at least. As for the leadership, I think this is the most subservient, cowardly leadership we have had in this country for a long time. In fact, my own view is, to a large extent, this leadership is not our leadership. They've been put there by the Americans. They have come as part of the NRO package. And Mr. Zardari in 1 year has done more damage to this country than any leader during their stay. So, but nevertheless, we have to subscribe to the democratic system because there is no other viable alternative. We have suffered with dictatorships and military rule. So there is hope that Parliament will eventually develop enough strength and courage to remove these corrupt and cowardly leaders, either have midterm elections or have a broad-based consensual government to take us out of our crisis. You're talking of after the budget. I haven't heard any of this, but if your prediction is true or your assessment is true, that will be welcome as long as it's done through democratic norms. Okay, thank you very much for being part of the change, if there is any coming in. But let me ask you this question. Let's first move into the foreign policy aspect right now. How do you see President Obama's speech and his address to the Muslim world? How do you rate it? Well, I think certainly for an American president, it was a welcome speech. It was something very different in tone than any other American president has spoken. So in that sense, the spirit was certainly different and positive. But unfortunately, there are a lot of question marks, you know. He talks about 3,000 plus dead 9/11.
but he never talked about the millions of Muslims who have been killed by